گنگو بائی کاٹھیاواڑی، یہ ایک سیکس ورکر گنگو بائی پر بننے والی فلم ہے۔ اس بات کا علم بھی مجھے فلم دیکھنے کے بعد ہوا، وگرنہ میں اسے صرف ایک فکشن سمجھ رہی تھی۔ گنگا ایک کھاتے پیتے گھر کی نوعمر لڑکی تھی جسے فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ انڈین ہیرو دیو آنند کی دیوانی تھی۔ اس کے اسی شوق کو اس کے محبوب نے استعمال کیا، اسے فلموں میں کام دلانے کا جھانسا دلا کر گھر سے بھگا کر ممبئی لے جاتا ہے اور وہاں جسم فروشی کے اڈے پر 1000 روپے میں فروخت کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم حقیقی زندگی کی بات کریں تو گنگا کو اس کا منگیتر جو ہے وہ فروخت کرتا ہے۔ گنگا جسم فروشی کا کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کو کرنا ہی تھا کیونکہ وہ زر خرید غلام تھی۔ اور جب گنگا اس حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہے کہ اب اس کو وہیں رہنا ہے اور یہی پیشہ اپنانا ہے، کیونکہ اسے اس کے گھر والا یہ معاشرہ قبول نہ کرتا، تو اس وقت جو سلیوری کا جو ایک منظر تھا جو دکھایا گیا کہ ایک سیکس ورکرز اور سیکس سلیوری کیا ہوتی ہے، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ ان جگہوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی اسی معاشرے کا حصہ ہی ہوتی ہوں گی نا، اور ان میں سے بہت سو کے ساتھ ایسے دھوکے ہوئے ہوں گے اور بہت ہی مروسی کاروبار کا حصہ بنی ہوں گی۔ خیر، جسم فروشی کے اس اڈے پر گنگا کو نیا نام مل جاتا ہے، گنگو، اور گنگو کے ہی ایک کسٹمر نے اس کے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ وہ اس اڈے پر راج کر سکتی ہے، تو گنگو نے بھی ٹھان لی کہ اب اگر اسے یہاں رہنا ہے تو شان سے ہی رہنا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ گنگو پراعتماد، بے خوف اور نڈر ہوتی گئی۔ یہاں بات قابل ذکر ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے نفسیات کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے ساتھ خود برا ہوا ہو تو جب ان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ مظلوموں سے لیتے ہیں، اور ایک وہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے اور طاقت ملتے ہی مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور اس ظلم کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گنگو اس دوسری قسم کی نفسیات کی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ والی لڑکیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا۔ اس دور میں شوکت پٹھان نامی بدماش گنگو پر سیکس کے نام پہ بے انتہا ظلم کرتا تھا۔ اس کے جسم کی ہڈیاں تک بھی اس نے توڑ دی تھی۔ تب بھی اڈے کی مالکہ نے پیسے کو ہی ترجیح دی۔ تب گنگو کا انتقام شروع ہوا۔ تب اس نے ایک انڈر ورلڈ کے کریم بھائی سے مراسم بڑھائے اور شوکت کو انجام تک پہنچایا۔ کریم بھائی نے گنگو کو بہن مانا اور اس رشتے کو بخوبی نبھایا۔ اڈے کی نائکا کے مر جانے کے بعد کم عمری میں ہی گنگو کو اس اڈے کی مالکہ بنا دیا گیا۔ پھر وہ گنگو سے گنگو بائی بن گئی۔ گنگو بائی ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئی۔ گنگو نے سیکس ورکرز کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور ان کی بہتری کے لیے کام کیا۔ اس کے اڈے اور اس کے محلے کے باقی اڈوں کی تمام سیکس ورکرز گنگو سے پیار کرتی تھیں۔ اس محلے میں الیکشن بھی ہوتا تھا صدارت کا، اور عرصہ دراز سے صدر کا عہدہ سنبھالنے والی ظالم بائی کو گنگو نے شکست دی۔ گنگو کو اس محلے میں موجود درزی کے بیٹے سے محبت ہوئی، اور وہ لڑکا بھی گنگو سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کا تعلق طوائفوں کے خاندان سے نہیں تھا۔ گنگو کے اڈے پر ایک طوائف کی بیٹی جسے جسم فروشی سے بچا کر رکھا گیا تھا، اس کی ماں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دینا چاہتی تھی، لیکن اسے جسم فروشی نہیں کرانا چاہتی تھی۔ لیکن ہاں، ان کے ہاں برات کون لاتا؟ اس وقت گنگو بائی نے ثابت کیا کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کو اپنی رایا کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کی واحد خوشی بھی قربان کرنا پڑتی ہے۔ اس نے اس بچی کی شادی اپنے محبوب اس درزی کے بیٹے کے ساتھ کرا دی۔ لڑکا گنگو سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن گنگو نے دھونس جما کر اس محلے میں برات کے نہ آنے کے رواج پر بھی لات ماری۔ گنگو بائی کے ایڈمنسٹریشن میں جب دھوکے سے لڑکیوں کو اس جگہ بیچ دیا جاتا اور وہ گھر واپس جانا چاہتی تو گنگو ان کے گھر بھجوا دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کی خواتین کے دل میں گنگو بائی کے لیے عزت مزید بڑھ جاتی تھی۔ اس محلے کے حکم میں ایک اسکول تھا جو اس محلے سے ان خواتین کو بھگانا چاہتا تھا، اور اس سلسلے میں کورٹ میں پٹیشن بھی درج کرا چکا تھا۔ گنگو اس فیصلے کے خلاف بہت لڑی۔ اس نے تو اپنے محلے کی طوائفوں کے بچوں کو بھی اسکول میں داخلہ دلانے کے لیے لے گئی، اور اسکول ایڈمنسٹریشن ان بچوں کو داخلہ نہیں دے رہی تھی۔ گنگو بائی نے وہاں بھی دبنگ انداز کا مظاہرہ کیا، دھونس جما کر بچوں کا وہاں داخلہ کرایا۔ اور اس وقت وہاں ایک جرنلسٹ بیٹھا تھا جو گنگو سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس جرنلسٹ نے گنگو بائی کو ایک نئی دنیا سے روشناس کیا، میگزین میں اس کا انٹرویو چھاپا، خواتین کے حقوق کے سلسلے میں ایک بڑی عوامی ریلی میں گنگو بائی کو بھی بطور اسپیکر جگہ دلائی، اور اس ریلی میں گنگو بائی نے ایسا دھواں دار خطاب کیا کہ اس وقت کی حکومتی سیاسی پارٹی گنگو کے اڈے پر گنگو سے الیکشن کے سلسلے میں آ ملی۔ گنگو بائی اس وقت کے پردھان منتری، حقیقت میں جو جواہر لال نہرو سے بھی ملی اور سیکس ورکرز کے حقوق کے لیے بات کی، اور اس ملاق کے بعد حکومت نے ان کو ان کے محلے سے دربدر نہ کرنے کے آرڈرز بھی دے دیے تھے۔ گنگو بائی نے اپنے اندر کی گنگا کو بالکل ختم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اسے والدین کی یاد بہت ستاتی تھی۔
عالیہ بھٹ نے اس کردار کو بخوبی نبھایا اور موضوع کے حساب سے یہ فلم 18+ تھی، لیکن اس میں اوریانی اور بےہودگی کی شرح بالی ووڈ کی عام موضوعات پر بننے والی فلموں کی نسبت کافی کم تھی۔ گنگو بائی بلا شبہ تاریخ کا ایک دبنگ کردار تھی، لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ اس سے منفی انسپریشن لے کر گنگو بائی بنا جائے، کیونکہ گنگا کو مارنے کی تکلیف صرف گنگو ہی جان سکتی ہے۔ سیکس ورکرز اور یہ اڈے بند ہونے چاہیے یا نہیں، یہ سب ہم سو کالڈ عزت دار معاشرے کے ان مردوں پر منحصر کرتا ہے جو ان جگہوں پر جاتے ہیں لیکن پھر بھی پاکیزہ، شریف اور با کردار رہتے ہیں، جبکہ وہ خواتین ناپاک، بدنام اور بد کردار ہوتی ہیں۔ جتنا شراب بیچنے والا قصوروار ہے اتنا ہی پینے والا، تو پھر اس جسم فروخت کرنے اور خریدنے والے کو لے کر اتنا تضاد کیوں؟ یہ دونوں ایک پیج پر کیوں نہیں ہیں؟ ذرا سوچئے گا اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔